of the Worlds by H.G. Wells. تحریر اور پیشکش سید عرفان علی. www.server555.com. ہماری زمین کے لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ انہیں کسی دوسرے سیارے کی مخلوق سے خطرہ ہو سکتا ہے. مارس مریخ کے لیے تو کبھی سوچا بھی نہیں گیا تھا کہ وہاں کوئی انتہائی ذہین مخلوق بھی ہو سکتی ہے. یہ تو زمین سے بہت چھوٹا تھا اور سورج کی روشنی اور گرمی بھی زمین سے آدھی اس تک پہنچتی تھی. اگرچہ وہاں پانی بھی تھا اور ہوا بھی، مگر سوچا گیا کہ زندگی ہوگی بھی تو عقل مند نہیں. مگر آسمان کی وسعتوں میں موجود مریخ کی انتہائی ذہین مخلوق زمین کی خوبصورتی کو حسد بھری نظروں سے دیکھ چکی تھی اور بہت عرصے سے اس پر قبضہ کرنے کے منصوبے تیار کر رہی تھی. سورج کی کم روشنی کی وجہ سے وہاں بہت سردی ہوتی. ہوا ہماری ہوا سے بے حد ہلکی اور برف ہر نئے روز مریخ کی زمین پر قبضہ کر رہی تھی. مریخ کی مخلوق سمجھ چکی تھی کہ وہاں زندگی ختم ہو سکتی ہے. موت کو سامنے دیکھ کر مریخ کی مخلوق نے دماغ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کیا. قابلیت میں تو اضافہ ہوا مگر دل ہمدردی سے خالی ہو گیا. ایسے شاندار آلات ان کے پاس تھے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ان آلات سے وہ آسمان کی وسعتوں کو کھنگالنے لگے. انہیں ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں وہ اچھی زندگی گزار سکے، اور پھر ہماری گرم زمین جہاں زندگی گزارنا بے حد آسان تھا ان کی نظروں میں آ گئی. شاندار سرسبز زمین، سمندر، بہترین آب و ہوا اور آبادی. انہوں نے ہمیں اتنا ہی ذہین سمجھا جتنا ہم اپنے بندروں سے توقع رکھتے ہیں، اور اسی خیال سے ان کا رویہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی تھا جیسا ہم بندروں سے رکھتے ہیں. مریخ کی اس مخلوق نے زمین پر قبضے کا منصوبہ تیار کر لیا. حساب کتاب اور ٹیکنالوجی میں مہارت کی وجہ سے کام شروع کیا، اور 1894 میں بہت سے لوگوں نے روشنی کا ایک دھماکہ مریخ کی سطح پر دیکھا. وہ ایک ایسی بہت بڑی بندوق بنا رہے تھے جس کی مدد سے زمین کی طرف جہاز پھینکے جا سکے. 6 سال گزر گئے. ایک آدمی نے مریخ کی سطح پر گرم گیسوں کے بادل بنتے دیکھے جیسے کسی بندوق کے چلنے سے پیدا ہوئے ہوں. کسی نے اس پر نہ توجہ دی نہ ہی اہم خیال کیا، اگرچہ یہ زمین کے لیے ایک بہت ہی بڑے خطرے کی ابتدا تھی. البتہ ایک ماہر فلکیات نے اس چیز کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا اور مجھے بھی کہا کہ میں رات اس کے ساتھ بسر کروں اور مریخ کو دوربین سے دیکھوں. میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ چیزیں زمین کی طرف پھینک رہے ہیں، مگر وہ میزائل ہو سکتے ہیں. یہ تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا. پہلے ایک پھر دوسرا میزائل زمین کی طرف پھینکا گیا. اتنی دوری کی وجہ سے وہ کیا چیز تھی کچھ سمجھ نہ آ سکا. مریخ کی ان پراسرار سرگرمیوں کی خبریں اب اخبارات میں آنے لگی تھیں، مگر وجہ کوئی نہ بتا سکا. کون کہہ سکتا تھا کہ مریخ کے لوگوں نے ہم پر میزائل داغے ہیں جو بے حد تیز رفتاری سے خلا میں سفر کرتے ہوئے زمین کی جانب آ رہے ہیں. چند دن بعد میں نے ایک چمکدار شے زمین کی جانب آتے دیکھی. زمین کے لوگ خطرے سے بے خبر ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے، اور خطرہ ہر لمحہ ان کے قریب آ رہا تھا. ایک روز میرے دوست ماہر فلکیات آسمان کا مشاہدہ کر رہے تھے. اسی دوران انہوں نے کوئی شے زمین پر گرتی دیکھی. وہ فوراً اس چیز کی تلاش میں گئے اور جلد ہی وہ جگہ تلاش کر لی جہاں زمین پر گہرا گڑھا پڑ چکا تھا، اور وہ چیز اس گڑھے کے اندر موجود تھی. 30 میٹر لمبے ایک سلنڈر یا کیپسول کی مانند. یہ حیران کن بات تھی کیونکہ شہاب ثاقب تو اس طرح کے نہیں ہوتے. اندر سے آوازیں بھی آ رہی تھیں، مگر انہوں نے سوچا کہ یہ شے شدید گرم ہے اور آوازیں اس کی گرمی کم ہونے کی وجہ سے آ رہی ہیں. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ شے کسی عقل مند مخلوق نے تیار کی ہے، اور اندر مریخ کی مخلوق بھی موجود ہو سکتی ہے.
پھر انہوں نے محسوس کیا کہ بہت آہستگی سے یہ شے اپنی جگہ تبدیل کر رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ ان کے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا کہ واقعی اس کے اندر تو کوئی زندہ شے ہو سکتی ہے جو باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگے کہ لوگوں کو اس بارے میں بتائیں اور مدد کے لیے وہاں لائیں۔ کچھ لوگوں نے ان کی بات کا یقین ہی نہ کیا۔ پھر ایک آدمی اوزار اٹھا کر ان کے ساتھ اس جگہ پر آ گیا۔ سلنڈر کو بجا کر دیکھا، کوئی آواز نہ آئی تو سمجھے کہ اندر کی مخلوق مر چکی ہے۔ انہوں نے اور لوگوں کو بتایا تو بچوں اور بڑوں کی کافی بڑی تعداد وہاں جمع ہو گئی۔ میں بھی وہاں گیا۔ دراصل مریخ کی مخلوق دیکھنے کا شوق لوگوں کو وہاں جمع کر رہا تھا۔ اخبارات میں بھی اس بارے میں خبریں آ رہی تھیں۔ گڑھے کی کھدائی شروع کر دی گئی تاکہ سلنڈر کو باہر نکالا جا سکے، مگر لوگوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے کام میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ سلنڈر نے دوبارہ حرکت شروع کی۔ ہر شخص حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سلنڈر میں سوراخ پیدا ہوا جس سے ریچھ کے برابر ایک مخلوق برآمد ہوئی۔ بڑی بڑی خوفناک آنکھیں، جسم مسلسل حرکت کرتا ہوا، مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ وہ مخلوق سلنڈر سے باہر گڑھے میں گری تو ایک اور اسی طرح کی مخلوق سلنڈر سے نکلی۔ میں اس بھیانک مخلوق سے اس قدر خوف زدہ ہو چکا تھا کہ پوری رفتار سے وہاں سے دور بھاگا۔ لوگ خوف زدہ تھے پھر بھی وہاں کھڑے تھے۔ ایک لڑکا گڑھے میں گر چکا تھا اور چیخ رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس مخلوق سے بات کرنے کا ارادہ کیا اور سفید جھنڈا لہراتے ہوئے گڑھے کے قریب جانے کی کوشش کی۔ سلنڈر کے اندر سے سبز روشنی نکلی۔ کچھ دیر بعد اس روشنی کی وجہ سے انسان ایک ایک کر کے جل رہے تھے۔ درخت، انسان، ہر شے جو اس روشنی سے نکلتی ہوئی گرمی کی زد میں آتی جل کر خاک ہو گئی۔ میں وہاں سے بھاگا۔ زندگی میں پہلے کبھی اتنا خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ موت میرے قریب سے گزر گئی تھی۔ وہ خواب تھا یا حقیقت؟ حقیقت، بھیانک حقیقت۔ میں نے گھر کی سمت سفر شروع کیا۔ لگتا تھا جسم میں جان نہیں ہے۔ ابھی لوگوں کو اس خوفناک حادثے کے بارے میں علم نہیں ہوا تھا۔ گھر پہنچا تو بیوی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اسے تمام باتیں بتائیں۔ مجھے اس چیز کی خوشی تھی کہ مریخ کی وہ مخلوق بے حد سست تھی اور صرف ان لوگوں کو ہی مار سکتی تھی جو اس کے قریب جائیں گے۔ دوسرے اخبارات نے اس بات کی بھی نشاندہی کی تھی کہ مریخ کی مخلوق زمین پر اس کی ساخت کی وجہ سے نہیں رہ سکتی۔ یہاں کی کشش ثقل 3 گنا زیادہ ہے، چنانچہ اس مخلوق کا وزن 3 گنا بڑھ جائے گا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہاں پر موجود شاندار آکسیجن کی وجہ سے وہ مخلوق زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ دوسرے، ان کے پاس اعلیٰ ٹیکنالوجی بھی تھی۔ نہ جانے کیسی کیسی مشینیں ان کے پاس ہوں۔ مریخ سے زمین تک جو آ سکتا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا۔ لوگ اتنے خوفزدہ نہیں تھے جتنا انہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ابھی بھی اس سلنڈر نما جہاز کے قریب تھے۔ اس کے قریب جانے کی کوشش بھی کرتے اور ایک ہرے رنگ کی روشنی نکلتی اور انہیں جلا کر ختم کر دیتی۔ ایک اور خوفناک بات ہوئی۔ رات کے وقت آسمان میں روشنی دکھائی دی۔ یہ دوسرا سلنڈر تھا جو زمین پر گرا، پہلے سلنڈر سے کچھ فاصلے پر۔ اس وقت تک پہلے سلنڈر کے قریب فوجی پہنچ چکے تھے اور اسلحہ بھی منگوایا جا رہا تھا۔ میں باہر گیا اور دیکھا کہ فوجیوں کے ساتھ انجینئرز بھی موجود تھے۔ نزدیکی پل کو بند کر دیا گیا تھا اور ہتھیاروں کا انتظار تھا۔ دوسرے سلنڈر کے پاس سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پہلے سلنڈر کے پاس بھی ہتھیار پہنچا دیے گئے اور اب اس پر فائرنگ کی جا رہی تھی۔ جواب میں مجھے اپنے گھر کے قریب دھماکہ سنائی دیا۔ میں گھبرا کر باہر بھاگا۔ کالج اور چرچ کی عمارت دونوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ چرچ کا مینار اور کالج کی چھت گر چکی تھی۔ آگ کے شعلے بہت بلند تھے اور لوگ افراتفری کے عالم میں بھاگ رہے تھے۔ سلنڈر کے نزدیک گڑھے سے مریخ کے لوگوں کے کام کرنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ اب اس مخلوق کا کام شاید مکمل ہو چکا تھا اور وہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے اپنی بیوی کی فکر تھی۔ مریخی مخلوق کے حملے شروع ہو چکے تھے۔ میرے ذہن میں اپنے کزن کا خیال آیا اور میں نے بیوی سے کہا تم اس کے پاس لیدر ہیڈ چلی جاؤ۔ اس نے بات مان لی۔
فوجی اور عام لوگ پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ کرائے پر گھوڑا گاڑی لی اور بیوی کو اپنے کزن کے پاس چھوڑ کر واپسی کا سفر شروع کیا۔ اگرچہ بیوی نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر میں ارادہ کر چکا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے علاقے کو نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرا سلنڈر مریخ سے زمین پر پہنچ چکا تھا۔ پہلے 2 سلنڈروں سے وقفے سے سبز روشنی نکلتی اور چیزوں کو جلا کر تباہ و برباد کر دیتی۔ گھوڑا گاڑی کو تیزی سے بھگاتے ہوئے میں گھر کی جانب جا رہا تھا۔ رات کے وقت جو منظر مجھے نظر آیا اسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ بہت بڑی جسامت کی مشینی مخلوق میرے سامنے تھی۔ گھر اور درخت اس کے سامنے چھوٹے نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دوسری مشین بھی مجھے نظر آ گئی جو میری سمت آ رہی تھی۔ ڈر کر گھوڑے کا رخ موڑنے کی کوشش کی تو گاڑی الٹ گئی۔ میں ندی میں جا کر گرا۔ میں تو بچ گیا مگر گھوڑا دور جا کر گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور اسی وقت مر گیا۔ مشین نے مجھے نہیں دیکھا اور قریب سے گزر گئی۔ اس کے اندر سے تیز آواز آ رہی تھی جسے سن کر میں مزید خوفزدہ ہو گیا۔ میں خاموشی سے دیکھتا رہا اور جان گیا کہ ان مشینوں کی منزل تیسرا سلنڈر تھا۔ وہ اس سلنڈر کے پاس جا کر کچھ کر رہی تھی مگر دوری کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید میں نے واپس آ کر غلطی کی تھی۔ اگر یہ مشینیں مجھے پہلے نظر آ جاتیں تو میں واپس آنے کے بجائے بیوی کے پاس موجود ہوتا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ خاموشی سے چھپ چھپ کر مشینوں سے بچتے ہوئے اپنے گھر کی سمت سفر شروع کیا۔ بے حد خوفناک ماحول تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے لوگ نظر آئے جنہیں مریخی مخلوق نے مار دیا تھا۔ گھر پہنچ کر دروازہ بند کر لیا، خوف سے کانپ رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کروں۔ کچھ ہمت پیدا ہوئی تو کھڑکی کھول کر باہر دیکھا، ہر طرف تباہی بربادی نظر آئی۔ تینوں مشینیں بھی دور نظر آئیں جو اپنے کام میں مشغول تھیں۔ کچھ معلوم نہیں وہ کیا کر رہی تھیں۔ کیا ان مشینوں کا دماغ بھی تھا یا ان کے اندر مریخی مخلوق بیٹھی انہیں کنٹرول کر رہی تھی؟ کچھ دیر بعد ایک فوجی نظر آیا جس کی حالت بے حد خراب تھی۔ میں نے اسے پانی پلایا تو کچھ سنبھلا اور بولا، مشینی مخلوق نے حملہ کیا۔ اس کے بہت سے ساتھی مر گئے اور بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ مشینیں انسان کو آگ سے ختم کر رہی تھیں، انہیں اٹھا کر دور پھینکتی اور کچھ انسانوں کی گردنیں توڑ کر انہیں مار دیا۔ کچھ دن پہلے جہاں زندگی نظر آتی تھی اب وہاں موت کا راج تھا۔ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ آگ کے شعلے اور جلی ہوئی عمارتیں، انسانوں کی لاشیں، صرف یہی نظر آتا تھا۔ میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ مریخی مخلوق اور اس کی بھیانک مشینیں سب کچھ ختم کر دیں گی تو مجھے اپنی بیوی کے پاس لیدر ہیڈ جانا چاہیے اور وہاں سے سمندر کے راستے کسی دوسرے ملک۔ جبکہ فوجی نے مشورہ دیا کہ لندن محفوظ جگہ ہے، وہاں چلنا چاہیے۔ ہم نے جنگل کے درمیان سفر شروع کیا۔ کھانے پینے کا سامان ہمارے ساتھ تھا۔ خوفزدہ تھے کہیں وہ 30 میٹر بلند مشین ہمیں دیکھ کر ختم نہ کر دے۔ کچھ دور دریا کے دوسرے کنارے سے شدید فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ شاید وہاں مشینیں تھیں جن پر فائر کیے جا رہے تھے۔ مشینوں نے انسانوں کو مار کر ان کی فائرنگ بند کروا دی اور آبادی کی طرف آئیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر پریشان کھڑے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ان مشینوں کی آگ سے جلد ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ چیخا، سب لوگ پانی کے اندر چلے جاؤ، پانی کے نیچے ہم محفوظ رہیں گے۔ چند فوجی وہاں آئے، مشین پر بم چلائے، پہلا، دوسرا، تیسرا اور پھر چوتھا۔ یہ پہلی کامیابی انسانوں کو ملی تھی کیونکہ چوتھے بم کے لگنے سے مشین کا منہ تباہ ہو گیا۔ مریخی مشین تباہ ہوتے ہوئے بھی تباہی مچا رہی تھی۔ اس کے ٹکڑے ادھر ادھر ہوا میں بلند ہوتے، گرتے اور تباہیاں مچاتے۔ میں دریا کے اندر لوگوں کو پناہ لینے کے لیے کہہ رہا تھا مگر مشین کے پانی میں گرتے ہی اس کی گرمی سے پانی شدید گرم ہو گیا جس میں کھڑا ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ لوگ چیخے۔ انہیں چند اور مشینیں وہاں آتی نظر آئیں جو گری ہوئی مشین کے پاس جا کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگیں۔ ان کے اندر کی آوازیں، بلند آوازیں رونگٹے کھڑے کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ مشینیں دوبارہ گڑھے کی طرف جانے لگیں۔ حکومت کو علم ہو چکا تھا کہ خطرہ کس قدر شدید ہے مگر ان کے پاس اتنی طاقت کہاں تھی کہ وہ مریخی مخلوق کا مقابلہ کرتی۔
مشینیں گڑھے کے اندر جا کر دوبارہ کچھ کرنے میں مصروف تھیں، ان کے کام کی آوازیں آ رہی تھیں، اور میں چھپتا چھپاتا لیدر ہیڈ کی جانب جا رہا تھا تاکہ بیوی کو لے کر کسی محفوظ مقام تک جا سکوں۔ ایک مشینی مخلوق کے تباہ ہونے کے بعد باقی غصے میں دکھائی دیتی تھیں، اور میلوں دور تک کسی ہتھیار کی موجودگی ممکن نہ تھی۔ وہ جیسے ہی کسی ہتھیار کو دیکھتی اسے فوراً تباہ کر دیتی۔ میں چھپتا چھپاتا دریا میں سفر کرتا ایک اور جگہ پہنچا جہاں ایک نیک آدمی سے ملاقات ہوئی جو بہت دل برداشتہ تھا اور بار بار کہتا تھا یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، سب کچھ تباہ ہو گیا، یہی تو قیامت ہے جس کا کہا گیا تھا۔ میں اسے تسلی دیتا مگر وہ بہت پریشان تھا۔ ہمیں سخت پیاس لگ رہی تھی مگر پانی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ دور سے کبھی کبھار ہتھیار چلنے کی آوازیں آ جاتیں۔ مجھے علم تھا کہ مشینی مخلوق سخت تباہی پھیلا رہی ہے۔ جس علاقے کی جانب وہ جاتیں اسے پہلے ہی خالی کروا لیا جاتا، پھر بھی وہاں سخت تباہی پھیل جاتی۔ آہستہ رفتار سے وہ لندن کی جانب جا رہی تھیں۔ انہیں روکنے کے لیے راستوں کو بند کیا جاتا، ہتھیار نصب کیے جاتے مگر کوئی چیز ان کا راستہ نہ روک سکتی۔ ریلوے اسٹیشن، پل، دریا، ہر طرف فوجی ہتھیاروں کے ساتھ موجود تھے مگر انہیں علم تھا کہ مریخی مشینوں کے پاس جو ہتھیار ہیں انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لوگ بے حد پریشان تھے۔ 4 مشینیں جن میں سے ایک تباہ ہو چکی تھی کے سامنے لاکھوں انسان مگر ان مریخی مخلوق کے سامنے بے بس۔ میرا بھائی دوسرے شہر میں تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پریشان تھے۔ اس کے شہر میں بھی مریخی مشینوں کے آنے کی اطلاع تھی۔ یہ بھی معلوم تھا کہ وہ مشینیں خاص گیس پھینکتی ہے جس سے لوگوں کا زندہ رہنا ناممکن ہوتا ہے۔ کالے رنگ کی گیس موت کا دوسرا نام تھی۔ لندن سے بھی لوگ بھاگ رہے تھے۔ مریخی مخلوق کی منزل یہی شہر تھا۔ وہ تعداد میں 3 تھیں، ایک دوسرے سے کم از کم 1 میل دور مگر مکمل رابطے میں۔ انسان چھپ کر ان پر حملہ کرتے۔ ایک بار ایک مشین کی ٹانگ بے تحاشا فائرنگ کر کے تباہ کر دی گئی، وہ زمین پر گر گئی۔ باقی 2 اس کی مدد کو آئے اور مرمت میں مصروف ہو گئے۔ مصیبت میں اس وقت اضافہ ہو گیا جب ان 3 مشینوں کے ساتھ 4 اور مشینیں بھی آ گئیں۔ اب یہ تعداد میں 7 تھیں، ہاتھوں میں ہتھیار لیے جو انسانوں اور درختوں کو جلا رہی تھیں، عمارتوں کو تباہ کر رہی تھیں۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ میں یہاں پریشان تھا اور میرا بھائی دوسرے شہر میں گھبرایا ہوا۔ لوگ مر بھی رہے تھے پھر بھی اپنے جیسے انسانوں کو تنگ کرنے سے باز نہ آتے۔ میرے بھائی نے بھی راستے میں 2 عورتوں کو دیکھا جو گھوڑا گاڑی میں سوار تھیں اور 2 آدمی انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عورتیں خوفزدہ ہو کر چیخ رہی تھیں، وہ آدمی ان کی چیزیں لوٹنا چاہتے تھے۔ بھائی نے بہادری سے ان ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا اور گھوڑا گاڑی بھگا کر عورتوں کو بچا لیا۔ ایک کا شوہر ڈاکٹر تھا، اس کے بارے میں کچھ علم نہ تھا اور عورتیں پریشان حال اکیلے ہی وہاں سے جا رہی تھیں۔ بھائی انہیں لے کر سمندر کی طرف گیا تاکہ کسی دوسرے ملک جا سکیں۔ راستے میں گھبرائے ہوئے لوگ نظر آئے جنہیں کچھ علم نہیں تھا کہ ان کا مستقبل کیا ہے۔ بچے، عورتیں رو رہے تھے، کسی وقت بھی مریخی مشینیں وہاں آ کر انہیں ختم کر سکتی تھیں۔ لوگ بھوکے تھے، تھکے ہوئے تھے مگر چاہتے تھے کہ تیز چلیں تاکہ زندہ بچ جائیں۔ انہیں نیند آتی مگر نہ سوتے کہیں مریخی نہ آ جائیں۔ ایسی پریشان صورتحال میں پہلے کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہ مرے ہوں گے، نہ گھبرا کر اپنے شہروں کو چھوڑا ہوگا۔ انسان شکست کھا رہا تھا، ممکن تھا زمین سے انسان کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ لوگوں کے آپس میں رابطے کے تمام ذرائع تباہ ہو چکے تھے۔ ریل گاڑیاں، پٹریاں تباہ ہونے کی وجہ سے بند ہو رہی تھیں۔ لوگ مریخی مخلوق کی گیسوں سے ہلاک ہو رہے تھے۔ لندن کے دریائے ٹیمز تک مریخی مخلوق کی پہنچ ہو چکی تھی اور ان کی گیسوں سے بحری جہاز آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ لوگ دریا میں ڈوب رہے تھے۔ تمام اعلیٰ ذہن سر جوڑ کر سوچ رہے تھے کہ اس آفت کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ سوچا گیا کہ مشینوں کے راستے میں بہت زیادہ طاقت کے بم نصب کر دیے جائیں جن سے ٹکرا کر وہ ختم ہو جائیں۔ ان مشینوں سے جان بچانا مشکل لگ رہا تھا۔ ادھر آسمان سے مزید سلنڈر گر رہے تھے۔ لوگ محسوس کر چکے تھے کہ خطرے میں ہر نئے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جائے گا
اور بلند جگہوں سے ان مشینوں کو لندن کی طرف بڑھتا دیکھ سکتے تھے۔ لوہے سے بنے ہوئے فوجی بحری جہاز ان مشینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے منگوائے جا چکے تھے، جو اب مریخی مشینوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام تھنڈر چائلڈ تھا، جدید جنگی بحری جہاز جس کے ساتھ دوسرے جنگی جہاز بھی موجود تھے۔ مشینی مخلوق ان کے قریب آ رہی تھی، شاید وہ مسافروں اور ان کے جہازوں کو تباہ کرنا چاہتی تھی۔ تھنڈر چائلڈ نامی جنگی جہاز نے لوگوں کے جہاز کے سامنے آ کر انہیں بچانے کی کوشش کی۔ مریخی مشینی مخلوق اور انسانی جنگی بحری جہاز کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا۔ لگتا تھا اس کے فوجی پاگل ہو چکے ہیں، بم مسلسل مشینی مخلوق پر برسا رہے تھے، خطرے کے باوجود مقابلہ کر رہے تھے۔ پھر ان کی بہادری کام آئی، پہلے ایک مشین تباہ ہوئی، پھر دوسری۔ شدید دھواں اور دھماکے ان مشینوں سے نکل رہے تھے، تیسری مشین کا کچھ پتہ نہ تھا کہ کہاں گئی۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے، خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ تھنڈر برڈ جنگی بحری جہاز نے کمال کا کام کیا تھا۔ میں نے ایک خالی مکان میں پناہ لی ہوئی تھی اور ساتھ ایک نیک مذہبی آدمی بھی موجود تھا، مگر لگتا تھا وہ پاگل ہو چکا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے سفر جاری رکھنے پر راضی کیا۔ راستے میں دوبارہ لوگوں کی لاشیں اور تباہ شدہ عمارتیں نظر آئیں۔ آبادی کے قریب دوبارہ فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، لوگ بھاگتے نظر آئے۔ یقیناً مریخی مخلوق وہاں پہنچ چکی تھی، بلکہ چاروں طرف وہ موجود تھی۔ ایک مکان نظر آیا جہاں پناہ لی۔ حیران کن طور پر وہاں پانی اور خوراک کافی مقدار میں موجود تھی۔ مذہبی آدمی میرے ساتھ وہاں موجود تھا۔ ہم نے آرام کرنا شروع کیا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد ایک شدید دھماکہ ہوا، روشنیاں پھیل گئیں، لگتا تھا تمام عمارت ہمارے اوپر آ گرے گی۔ کچھ دیر کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ مریخ سے پھینکا گیا ایک سلنڈر اس گھر میں آ گرا تھا اور ہمارے قریب ہی ہال میں موجود تھا۔ مریخی مخلوق وہاں مسلسل کام میں مصروف تھی، جس کی آوازیں ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ ہمیں شدید بھوک لگ رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے خاموشی سے ہم کھانے کی جگہ تک گئے، تھوڑا سا کھانا کھایا، پانی پیا اور واپس چھپ کر بیٹھ گئے۔ کبھی کبھی خاموشی سے مریخی مخلوق کو دیکھتے جو انسانوں سے بالکل مختلف تھی، مگر زمین کی زیادہ کشش ثقل کی وجہ سے وہ مشکل سے حرکت کر رہے تھے، سانس بہت مشکل سے لیتے ہوئے۔ کھانا ہماری طرح کھانے کے بجائے وہ انسانوں اور جانوروں کا خون اپنے جسم میں داخل کر کے خوراک حاصل کرتے۔ ایک نالی کے ذریعے یہ خون ان کے جسم میں جاتا۔ یہ بالکل نہ سوتے اور مسلسل دن رات کام کرتے، انہیں تھکن بھی نہ ہوتی۔ حیران کن طور پر جراثیم اور بیماریاں ان میں بالکل موجود نہ تھیں۔ وہ پودے جو مریخ سے لائے تھے سرخ رنگ کے تھے اور اتنی تیزی سے بڑھتے کہ کچھ عرصے میں انہیں تمام زمین پر موجود ہونا تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ اپنے ذہنوں کے درمیان رابطہ کر سکتے تھے اور ان کے دماغ آپس میں گفتگو کرتے۔ بغیر لباس کے رہتے انہیں درجہ حرارت کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لگتا تھا سلنڈر کی مریخی مخلوق کا کام مکمل ہو رہا تھا۔ ان کی مشین تیار تھی جس نے تباہی پھیلانے باہر جانا تھا۔ میرے ساتھی نے میرا دماغ خراب کر دیا، بہت زیادہ کھاتا، مسلسل خود سے باتیں کرتا رہتا، شکوے شکایات جاری رہتی۔ محسوس ہوتا کہ مریخی مخلوق کو اس کی وجہ سے ہماری موجودگی کا علم ہو جائے گا۔ میری حالت اس وقت خراب ہو گئی جب ایک زندہ انسان کا خون مریخی مخلوق کے جسم میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اگر ہم پکڑے جاتے تو ہمارا بھی یہی حشر ہوتا۔ میں چاہتا تھا کہ کم خوراک استعمال کریں، مگر میرے ساتھی نے کوشش کی کہ سارا کھانا ختم کر دے۔ ہماری لڑائی ہوئی۔ وہ یقیناً پاگل ہو چکا تھا، زور زور سے بولتا، شکوے شکایات کرتا۔ میں سخت غصے میں آ گیا۔ وہ بولا، میں مریخی مخلوق کو بتا دوں گا اور وہ تمہیں مار دیں گے۔ جب وہ ناقابل برداشت ہو گیا تو میں نے غصے میں چاقو سے اس پر حملہ کیا۔ وہ مر چکا تھا۔ اس شور کے درمیان مریخی مخلوق وہاں نظر آئی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ چیزوں کو بجا کر دیکھتی، میرے ساتھی کی لاش کو چھو کر دیکھا، پھر کھانے کی طرف گئی۔ وہ چیز ایک لمبے سانپ کی مانند تھی جس کا منہ ہر چیز کو چھو کر جائزہ لیتا۔ میں پورے دن چھپا رہا۔ جب بھوک پیاس حد سے بڑھ گئی تو باہر گیا، مگر تمام کھانا وہ سانپ نما مخلوق اپنے ساتھ لے گئی تھی۔
پانی نہ پیتا تو مر جاتا۔ باہر گیا اور پانی پیا۔ چند دن میں وہاں چھپا رہا، پھر مریخی مخلوق کے جانے کے بعد وہاں سے بھاگنے کا منصوبہ بنایا۔ باہر گیا تو معلوم ہوا کہ سلنڈر نے ارد گرد کی تمام عمارتوں کو تباہ کر دیا تھا۔ باہر ہر جگہ سرخ مریخی پودے نظر آ رہے تھے۔ عمارتیں تباہ شدہ، کسی انسان کا نام و نشان نہیں۔ کیا تمام آبادی ختم ہو چکی ہے؟ شاید مریخی اس ملک کے بعد دوسرے ممالک کو بھی تباہ کر رہے ہوں گے۔ مجھے اپنی بیوی کا خیال آیا، معلوم نہیں وہ زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ بہت دن پہلے جو سپاہی میرے گھر آیا تھا وہ راستے میں ملا۔ اس نے بتایا کہ مریخی کوئی اور منصوبہ بنا رہے ہیں، اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو دنیا کے تمام ممالک ان کے قبضے میں ہوں گے۔ اس نے بتایا کہ بہت سے لوگ فرانس میں جا کر پناہ لے چکے ہیں۔ مریخی مخلوق انسانوں کو شکست دے چکی ہے۔ ہم ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ ہمیں پنجروں میں رکھیں گے اور ہمارا خون پئیں گے۔ ایک عجیب خیال ذہن میں ابھر رہا تھا کہ اگر زندہ رہنا ہے تو زمین کے نیچے بنے ہوئے پانی کے راستوں، گٹروں اور اسی طرح کی دوسری جگہوں میں پناہ لینی پڑے گی جہاں مریخی مخلوق پہنچ نہیں سکے گی۔ صحت مند مرد اور عورتیں اور اعلیٰ دماغ کے لوگ وہاں پناہ لے کر نئی زندگی کی ابتدا کر سکتے ہیں اور اہم کتابیں وغیرہ رکھ کر انہیں تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں، پھر ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ باتیں تو اس کی زبردست تھیں، اور پھر اس نے زمین کھودنی بھی شروع کر دی تاکہ زمین کے اندر بنائی گئی صفائی وغیرہ کی پائپ لائن میں زندگی بسر کر سکے۔ مگر اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص تو صرف باتیں بناتا ہے، حقیقت میں یہ کچھ نہیں کرتا۔ میں نے لندن کی جانب سفر شروع کیا۔ راستے سنسان، نہ مریخی مخلوق نظر آئی نہ انسان۔ ہاں، مریخی پودے ضرور وہاں بہت بڑی تعداد میں نظر آ رہے تھے، اور جگہ جگہ مریخی مخلوق کی طرف سے انسانوں کو مارنے والا کالا دھواں، جلی ہوئی عمارتیں، انسانوں اور جانوروں کی لاشیں، ایسی خاموشی جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ بعض دکانوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے مگر قیمتی سامان موجود تھا۔ جب انسان کو جان بچنے کی امید نہ ہو تو سامان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ کچھ دور ہی گیا تھا کہ ایک عجیب آواز کانوں سے ٹکرائی، اولا 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 اولا۔ پہلے میں نے سوچا بلند جگہ جا کر دیکھوں آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر فیصلہ کیا چھپے رہنا چاہیے اور آہستہ آہستہ آواز کی سمت بڑھنا چاہیے۔ مردہ شہر کے اندر لگتا تھا صرف میں ہی ہوں اور وہ جس کی آواز آ رہی ہے، خوف زدہ کرنے والی آواز۔ میں تھک چکا تھا، بھوکا پیاسا تھا۔ ایک ہوٹل جس میں کوئی انسان موجود نہیں تھا، وہاں سے کھانا پانی مل گیا۔ کھانا کھایا اور سو گیا۔ جاگا، سفر شروع کیا اور جلد ہی ایک مریخی مخلوق نظر آ گئی۔ وہ کھڑی تھی اور لگتا تھا تکلیف کی حالت میں آواز نکل رہی ہے، اولا 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 اولا۔ انسان تو کوئی نظر نہ آیا۔ ایک کتا گوشت کا ٹکڑا پکڑے میرے قریب سے گزرا۔ اس کے پیچھے بہت سے دوسرے کتے بھونکتے ہوئے گوشت چھیننے کی خاطر بھاگ رہے تھے، اور پھر وہ کچھ ہوا جس کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ مریخی مخلوق نیچے جھکی، جھٹکے کھائے اور زمین پر گر گئی۔ میں کچھ دور گیا تو دو اور مریخی مشینیں کھڑی نظر آئیں، مگر لگتا تھا وہ بھی ختم ہو چکی ہیں۔ رات ہو چکی تھی۔ جب تک مشینوں کی آواز آتی رہی مجھے تنہائی کا احساس نہ ہوا، مگر آواز بند ہونے پر میں نے اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کیا۔ خوف زدہ ہو کر دیر تک چھپا رہا، پھر ہمت کر کے دوبارہ مشینوں کی سمت گیا۔ دل و دماغ کی عجیب حالت تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ مشینوں کے قریب جانے لگا تاکہ وہ مجھے ختم کر دیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مریخی مخلوق بہت بڑی تعداد میں تھی۔ صبح ہو رہی تھی اور بہت سے پرندے ہوا میں نظر آ رہے تھے۔ میں نزدیک کیا تو خوشی کی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ وہاں بہت سے مریخی مردہ حالت میں پڑے تھے۔ وہ گڑھا جہاں سے وہ مشینیں تیار کرتے اور اڑنے والی مشین بھی تیار کرنے ہی والے تھے، وہاں وہ مردہ حالت میں موجود تھے، بہت بڑی تعداد میں، 50 کے قریب۔ وہ کیسے مر گئے؟ انہیں زمین کے جراثیموں نے مار ڈالا تھا۔
انسان بھرپور کوشش کے باوجود مریخی مخلوق سے شکست کھا گیا، مگر انہیں زمین کے جراثیم ختم کر گئے۔ یہ بیکٹیریا یا جراثیم انسان پر بھی حملہ کرتے تھے، مگر انسان کے جسم میں موجود قوت مدافعت سے انسان ان کا مقابلہ کر جاتا، مگر وہ مریخی مخلوق کے لیے نئے تھے اور جان لیوا ثابت ہوئے، اور اب کتے ان کا گوشت کھا رہے تھے۔ وہ عظیم انسان سے جیت گئے مگر حقیر جراثیم سے شکست کھا گئے۔ جلد ہی سب کو علم ہو گیا کہ عظیم خطرہ ٹل چکا ہے اور لوگ واپس اپنے گھروں میں آنے لگے۔ جب میں نے مری ہوئی مریخی مخلوق کو دیکھا تو اس قدر خوش ہوا کہ ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ 3 دن تک پاگلوں کی سی باتیں کرتا رہا جو بعد میں مجھے یاد نہ تھیں۔ اس دوران ایک خدا ترس خاندان نے میری دیکھ بھال کی۔ میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو بیوی اور گھر یاد آیا۔ گھر کی جانب روانہ ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ بیوی زندہ نہ ملے گی۔ گھر بالکل خالی تھا۔ میں پرانی یادوں میں کھویا ہوا تھا کہ ایک آواز سنائی دی۔ گھر سے باہر باغ میں میرا کزن موجود تھا جو میری بیوی سے کہہ رہا تھا کہ گھر خالی ہے، یہاں عرصے سے کوئی نہیں آیا تو واپس چلنا چاہیے۔ میں باہر بھاگا۔ ہم ایک دوسرے سے مل کر اتنے خوش ہوئے جس کا تصور ممکن نہیں۔ ایک مریخی مخلوق کو نیچرل ہسٹری میوزیم میں نشانی کے طور پر رکھا گیا تاکہ وہ لوگوں کو اس تباہی کی یاد دلاتی رہے۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com